نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ پھر اسلام کی خوبیوں کے بارے میں محاسن اسلام ہی کے سلسلے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے خطبوں میں مسلسل کئی خطبے ہوئے ہیں، ان میں بہت ساری قیمتی چیزوں کا ادراک ہوا ہے اور ان کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ خطبے میں حیا کے بارے میں بات ہوئی تھی، جو آداب میں سے ہے اسلامی۔ اس سے پہلے عقل کے بارے میں، عقل کے اصلاح کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ شراب کس طرح سے عقل کو خراب کرتا ہے۔ آج بات ہوگی دل کے بارے میں، کس طرح سے اسلام اپنے ماننے والوں کو اور پوری انسانیت کو کتنی قیمتی درس دیتا ہے۔ عقل کی حفاظت کرو، حیا کی حفاظت کرو، حیا بچاؤ، حیا پالو۔ آج اس دل کی بات ہوگی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ایک لمبی روایت ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، یہ لمبی حدیث ہے۔ اس کے اخیر میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، الا وَإِنَّ فِي الْجَسْدِ، سنو، اس جسم کے اندر، اس بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا، اور اگر وہ صحیح رہے گا، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو دل میں، بدن میں ہے، تو پورا وہ صحیح ہوگا، پورا جسم صحیح ہوگا۔ اور اگر وہ خراب ہوگا، اذا فسد الجسد کلہ،
اذا فسدت فسد الجسد کلو، اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو بدن کے اندر ہے یہ آپ کا خراب ہو گیا تو پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ چھوٹا سا ٹکڑا جس کے صحیح رہنے سے پورا جسم صحیح ہوگا اور جس کے خراب ہو جانے سے پورا بدن کا سسٹم خراب ہو جائے گا، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسلام نے کس قدر اصلاح کرتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو، اور میں کہتا ہوں کہ اپنے ماننے والوں کو ہی نہیں بلکہ یہ ایک آفاقی دین ہے، دنیا والوں کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جب قیمتی مشورے دیتا ہے، جب خوبیاں گنانا شروع کرتا ہے اسلام اور بتلاتا ہے تو وہ پوری انسانیت کے لیے روشنی کا ایک مینار ہوتا ہے۔ پوری انسانیت کو اسلام نے کہا کہ دل کی اصلاح کر لو، اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو سنبھال لو، اس کی اصلاح کر لو اور پھر کام سب بن جائے گا، پورا جسم صحیح ہو جائے گا، پورا جسم صحیح کام کرے گا۔ لیکن اگر یہی چھوٹا سا ٹکڑا بدن کے اندر یہ خراب ہوا تو پورا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس طرف اسلام نے ہماری، آپ کی، دنیا والوں کی نشاندہی کیا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ دل کی اصلاح کرو۔ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے صاف یہ تنبیہ ہے جو بن سنور کر کے اپنے جسم کو نہارتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ ہمارے ٹکر میں کوئی نہیں ہے، تو وہیں ان لوگوں کی ہوا نکال دیا اسلام نے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو، اللہ رب العالمین کو تمہارے بدن سے اور تمہارے شکل و صورت کی طرف دیکھنا بھی مقصود نہیں ہے، نہیں دیکھتا۔ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، تمہارے جسموں کو تم نہارو، اپنے جسم کو تم نہارو، اپنے آئینے میں اپنی شکلوں کو، لیکن اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو ٹٹولتا ہے، دلوں کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، تم نے اپنے دل کی اصلاح کی ہے کہ نہیں کی ہے، اس کو سدھارا ہے کہ نہیں سدھارا ہے۔ دل اگر خراب ہوگا، پہلی حدیث میں آپ نے سنا، تو پورا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے آپ کو نہارنے والوں چھوڑو اس چیز کو اور دھیان دو اپنے دل کی طرف، اپنے دلوں کی اصلاح کرو، وہیں سے تمہاری دنیا آخرت بنے گی۔ تیسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ 3 بار فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ پرہیزگاری، تقوی طہارت کہاں ہے؟ تمہارے بدن میں ہے، تمہارے صورت میں ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا سینے کی طرف، وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، حدیث میں آتا ہے 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، اور ایسے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ پرہیزگاری تو یہاں ہے۔ تو پتہ چلا کہ دل کی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہاں تو مسند احمد کی روایت ہے، وہاں تو ایمان ہی کی نفی کر دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، بندے کا ایمان، مسلمان کا ایمان ہی درست نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے۔ جب تک اس کا دل درست نہیں ہوگا، جب تک اس کا دل صحیح نہیں ہوگا، اس کا ایمان بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ کبھی عقل درست کرنے کی بات کرتا ہے اور اپنے ان لفظوں میں قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ دماغ اپنا صحیح کرو، ذہن صحیح کرو، نشے سے دور ہو، عقلوں پر پردہ پڑ جائے گا تو پھر حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی، برائی بھلائی کی تمیز نہیں رہے گی۔ کبھی حیا کا درس دیتا ہے تو آج دل کو درست کرنے کی بات کرتا ہے کہ اپنے دلوں کو درست کرو، دلوں کا علاج کرو۔ دل ہی اس پورے جسم کے اندر وہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوگا پورا جسم، پورا بدن آپ کا صحیح ہوگا۔ اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کا گڑبڑ ہوا بدن کا، اذا فسد فسد الجسد کلہ، تو سب معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے دلوں کی اصلاح کی طرف دھیان دلایا ہے۔ یہ اسلام کے محاسن میں سے، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اپنے ماننے والوں کو اور انسانیت کو جگہ جگہ درس دیتا ہے، جگہ جگہ تنبیہ کرتا ہے، اور جگہ جگہ ان خرابیوں کو دور کرنے کی تلقین کرتا ہے جس سے آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت جو ہے بگڑ جائے، اور اس کے سنوارنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب آئیے دوسری خوبی کی طرف اسلام کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اتا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وسألہ، اور آپ سے سوال کیا، کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دیجئے، جامع وصیت کر دیجئے جس سے میں اپنی دنیا اور اپنے آخرت کو سنوار سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت ہو۔ فردد مراراً، راوی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کئی بار پھر کہا اوصنی یا رسول اللہ،
مجھے وصیت کیجیے۔ کئی بار وہ کہتے رہے کہ وہ سمجھتے تھے راوی کہ اور اس سے بڑھ کر کے کچھ اور نصیحت کریں گے، وصیت کریں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے وصیت کیجیے جس سے میں اپنی دنیا آخرت کو سنوار سکوں اللہ کے رسول۔ اور ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ تو انہوں نے 3 بار وصیت کرنے کی، نصیحت کرنے کی کا سوال کیا، فرمائش کی، اور 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہو، غصہ نہ ہو، غصہ چھوڑ دو، غصہ نہ ہو۔ یہی آج کی وصیت ہے، یہی نصیحت ہے، اور اسی پر عمل کر لو، دنیا آخرت سنوار لو۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، کس طرح سے کہیں حیا کو زیور بتلاتا ہے ایمان کی، کہیں عقل کو خراب کرنے والی چیزوں سے روکتا ہے، کہیں دل کے علاج کی بات کرتا ہے کہ درست کرو اس چھوٹے سے ٹکڑے کو دل کے گوشت کے، اور پھر یہ معنوی چیز ہی تو ہے، معنوی چیز یہ بھی ہے۔ غصہ کسی نے دیکھا؟ اس کے آثار نظر آتے ہیں نا، اس کے آثار ابھی حدیث میں جانیں گے کہ کس طرح کا آثار ہوتے ہیں۔ تو غصے کو پی لینا، غصے کو پی لینے کا درس دیتے ہیں، بار بار وہ نصیحت کی گہار لگاتے ہیں صحابی، اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر قیمتی نصیحت کچھ نہیں ہے، لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ اے میرے صحابی غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصے پہ کنٹرول رکھو۔ غصہ ایک ایسی معنوی چیز ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو پیدا ہوتا ہے تو عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک عقل مند آدمی بھی کون سا قدم اٹھا لیتا ہے وہ پھر بعد میں بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ غصے کے بعد جب آدمی غلط قدم اٹھا لیتا ہے بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اس سے پہلے علاج کرو، غصہ ہو نا، غصے پہ کنٹرول کر لو، غصے کو پی لو، غصے کو ہضم کر لو، بولو نا، اٹھو نا، حرکت نہ کرو۔ جب غصہ ہو جائے آدمی تو کچھ کرے ہی نہ، بیٹھ جائے چپ چاپ اور منہ بند کر لے، یہی تو غصہ پینا ہے۔ پھر غصے کا اثر جو ہے ہوگا ہی نہیں۔ جب آپ کچھ کریں گے نہیں، کچھ بولیں گے نہیں، تو سمجھ لو کہ اس کے بعد پھر آدمی کو سکون ہو جائے گا، اور وہی غصہ پینا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ ولکن الشدید الذی یمتلک علی غضبہ الذی یملک علی غضبہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، دیکھیے الفاظ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، جو لوگوں سے جیت جائے اکھاڑے میں، بلکہ پہلوان تو وہ ہے، قوی وہ ہے، قوی وہ ہے، طاقتور تو وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ قیمتی مشورہ ہے کہ اگر تم دنیا والوں یہ جانتے ہو کہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، جو زیادہ لوگوں کو پٹک دیتا ہو، جیت جاتا ہو، پٹخنی دیتا ہو ہر اکھاڑے میں، یہی تو جانتے ہیں کہ لوگ وہی پہلوان ہیں۔
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا فارمولہ ہمیں دیا ہے ہم مسلمانوں کو. کہا لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے اکھاڑوں میں، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے غصے کے وقت. یہ فارمولہ، یہ خوبی ہے اسلام کی کہ عقل مند وہ پہلوان وہ ہے، قوی وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول کر لے. اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے اور فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے. اور اسی آیت کا ایک مفہوم حدیث میں بھی ہے کہ وہ شخص جو کسی شخص پہ قادر ہو کہ وہ اپنے غصے کو تنفیذ کر لے جائے، نافذ کر لے جائے، لاگو کر لے جائے اور اس کے بعد اس کو معاف کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق کے سامنے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کو چننا چاہے تو چن لے. یہ اس کی فضیلت ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی شخص پر کنٹرول رکھتا ہے کہ وہ اپنے اس سے بدلہ لے لے، لیکن اس کے بعد اس کو معاف کر دیتا ہے، تو وہی چیز قرآن میں اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. اور پھر حدیث میں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بھری عدالت میں ایسے شخص کو اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کو چاہے اس کو چن لے، اس کا انتخاب کر لے. یہ بات رہی دل کی اصلاح کرو، غصے کو پی جاؤ، غصے کو پی جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے. اسلام کی خوبیوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے کہ یہ خوبیاں اسلام کی. دنیا والے اگر سمجھتے ہیں کہ میں پہلوان ہوں، میں طاقتور ہوں، لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہوں، تو اسلام کی خوبی سنو، اسلام کے محاسن پر نظر ڈالو. غصے کو پی جانے والا، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنے والا، وہ اسلام کے یہاں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، وہ اسلام کی کتاب میں وہ پہلوان ہے، غصے پہ کنٹرول کر لے. اللہ کے نبی جناب صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کنا جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. دو لوگ گالی گلوچ کرتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک شخص کا چہرہ سرخ ہوا تھا غصے سے اور اس کی نسیں جو ہے تنی ہوئی تھیں، اس کی نسیں جو ہے پھولی ہوئی تھیں، ابھری ہوئی تھیں غصے سے. گرگٹ کو دیکھتے ہیں نا جب غصہ ہوتا ہے کیسے رنگ بدلتا ہے، تو اس طرح کا اس کا حلیہ ہو گیا تھا. صحابی کہتے ہیں چہرہ سرخ، نسیں تنی ہوئی تھیں، ابھری ہوئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. یہ دونوں صحابی آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ دیکھو یہ علاج ہے اس کا، یہ کر ڈالو. فرمایا انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. اے میرے صحابہ آؤ، یہاں آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں. دیکھو میں جانتا ہوں اس کا نسخہ. یہ جو غصے سے لال پیلے ہو جا رہے ہو نا، آؤ اس کا فارمولہ تو اسلام کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. انی لعالم کلمۃ، ہم جانتے ہیں ایک ایسا کلمہ
لو قالها لذهب عنه ما یجد، اگر اس کو کہہ لے بندہ تو جو غصہ اس کے اندر ہے وہ چلا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان رجیم سے۔ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان تو داخل ہو جاتا ہے، شیطان کا امتزاج ہو جاتا ہے، شیطان رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بنی آدم کے نسوں میں، خون کی نسوں میں شیطان دوڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لال پیلے ہو رہے ہو، آؤ اسلام کے نسخے کی طرف، اسلام کے فارمولے کو اپناؤ، اسلام کی خوبیوں کو دیکھو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جانتا ہوں وہ نسخہ، اس کو کہہ لو اور یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام کی خوبیاں ہیں۔ آئیے ایک تیسری خوبی اور آخری خوبی اسے جان کر کے آج کا خطبہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں بات ہوئی عقل کی، دل کی، حیا کی، غصے کی، یہ سب ایسی صفتیں ہیں، ان کے سدھار پر اور ان کی حفاظت پر دھیان دلایا اسلام نے۔ اب دنیا میں جو لوگ لت پت ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کی رہنمائی کس طرح سے اسلام کرتا ہے۔ اسلام کی خوبیوں کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں اور سنیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، اور چٹائی پر سونے کے بعد جب آپ اٹھے تب آپ کے جم پر، آپ کی جو ہے ایک طرف، جس طرف سوئے ہوئے تھے، چٹائی کے نشانات بن گئے۔ چٹائی کے نشانات بن جائیں گے، چٹائی پہ کوئی سوئے اٹھے گا تو نشانات بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے کہا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا لک وطاء، اگر ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا لیں، بستر بچھا دیں جب آپ سونا چاہیں، یہ تو آپ کے جسم پر نشانات بن گئے اس کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا امت کو، صحابہ کو، انسانیت کو اور دنیا والوں کو، کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا میں پھنسو مت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بچھونے کی بات کرتے ہو، تم بستر کی بات کرتے ہو۔ فقال ما لی والدنیا، ما لی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا بھائی؟ یہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تھے۔ ہم تو گناہوں کے تلے دبے جا رہے ہیں نا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی دروس کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیوں بچھونا میرے لیے رکھو گے، بستر گدے کیوں رکھو گے بھائی؟ ما لی وللدنیا، مجھے کیا کرنا ہے دنیا سے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب، میری مثال دنیا میں ویسے ہے جیسے ایک مسافر کی، ایک سوار ہے، گھوڑ سوار ہے، کسی سواری پر ہے اور وہ سفر کر رہا ہے، اسے ایک سایہ نظر آیا، درخت نظر آیا، سایہ نظر آیا، اس کے نیچے اتر کر کے آیا، سایہ حاصل کیا اور اس کے بعد پھر اٹھا چل دیا۔ وترکھا، اور پھر اس سائے کو چھوڑ دیا، اس درخت کے سائے کو یا کوئی اور سایہ ہو، صرف سایہ لینے کے لیے وہ سوار اترا اپنی سواری سے اور اس کے بعد سایہ حاصل کیا، پھر اٹھا اور چل دیا، اس سائے کو چھوڑ دیا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میری مثال تو اس سوار کی طرح سے، اس مسافر کی طرح جس نے راستے میں چلتے ہوئے سایہ حاصل کیا اور پھر اٹھا اور چل دیا، وہی مثال ہماری ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو میں رات سن رہا تھا حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے، علامہ صاحب نے فرمایا کہ دنیا اتنی معمولی چیز کیوں ہے اور دنیا اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے، دو سبب کی وجہ سے اس کا نام دنیا رکھا گیا ہے۔ پہلی سبب یہ ہے کہ لِأَنَّهَا أَدْنَىٰ مِنَ الْآخِرَةِ، جو آخرت ہے، جو ہماری ابدی زندگی ہمیشہ کی، فرمایا اس کے مقابلے میں ادنا ہے، کمتر ہے، اس کی اور اس کا مقابلہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کا نام ادنا، کمتر ہے، اس لیے اس سے دنیا اس کا نام رکھا گیا، ادنا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے لوگو، اگر عقل رکھتے ہو تو غور کرو، آخرت یہ بہتر ہے اس دنیا سے، اولا سے، یہ جو پہلے ہے نا، پہلی زندگی دنیا، اس سے بہت بہتر ہے آخرت۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اس اولا سے، اس لیے اس کا نام یہ اولا ہے، یہ ادنا ہے، یہ کمتر ہے، ادنا سے دنیا اس کا نام رکھا گیا، ایک سبب۔ اور دوسری سبب فرماتے ہیں من الدنیا، دنیا سے ہے، دنیا جانتے ہیں معمولی چیز کو، کچھ بھی نہیں، لا شیء لیست بشیء، کہا کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، دنیا گھٹیا چیز، دنیا سے دنیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، تم اس کو اہمیت دیتے رہو اپنی زندگیوں میں، لیکن یہ کوئی چیز ہے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک موضع صوت احدکم خیر من الدنیا وما فیہا، کہا جنت میں ایک لاٹھی، یہ لاٹھی ہے نا، اس کی جگہ صرف جو رکھی جاتی ہے اتنی تھوڑی سی جگہ، فرمایا کہ یہ جگہ اگر جنت میں پا جاؤ تو اتنی جگہ دنیا میں اور دنیا سے اور دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں جنہیں تم نعمت سمجھتے ہو، چاہے وہ سواری ہو، روپیہ ہو، گہنا ہو، کچھ بھی ہو، تمام دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا سے، اور آج نہیں، جب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت تک جب تک دنیا رہے گی، ان ساری چیزوں سے اتنی جگہ صرف جنت میں بہتر ہے۔ موضع صوت احدکم، تم میں سے کسی کے لاٹھی کی جگہ جنت میں اتنی زیادہ قیمتی ہے، اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ دنیا اس میں پائی جانے والی ساری چیزوں سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ دنیا، کہا کہ دنیا کچھ بھی ہے، لیست بشیء، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر حدیث کو بیان فرمایا اس کے استدلال میں، کہا کچھ نہیں ہے جسے اہمیت دیتے ہو، اسی لیے اس کا نام دنیا رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت قرآن کے اندر ہے، اس آیت کا بھی ذکر علامہ نے کیا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے اس قول کو یاد کرو کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگو، اے دنیا والو، انسانیت، پوری انسانیت جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب، کھیل ہے، ولہو، تماشا، لعب ولہو، کھیل ہے، تماشا ہے، دو چیز ہو گئی نا، وتفاخر، اور آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنا ہے، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، میری گاڑی تمہاری گاڑی سے اچھی، ہمارے بچے تمہارے بچوں سے اچھے، ہمارا گھر تمہارے گھر سے اچھا،
ہمارے کپڑے تمہارے کپڑوں سے اچھے، ہماری تعلیم تمہارے تعلیم سے اچھی۔ دنیا و تفاخر، لعب و لہو و تفاخر، اور فخر کرنا ایک دوسرے سے، بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا، ایک دوسرے سے کثرت میں پڑے رہنا، زیادہ ثابت کرنا، زیادہ اپنے آپ کو بتلانا۔ تو دنیا کی زندگی جان لو اے دنیا والو، اے لوگو، کہ یہ کھیل کود لعب ہے، لہو ہے، تفاخر ہے بینکم آپس میں، و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھت حاصل کرنے کی جد و جہد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو گنائی گئیں کہ دنیا کھیل ہے، کود ہے، لہو لعب ہے، زینت ہے، زینت ہے، زینت ہے، وہ تفاخر ہے، 5 چیزیں بیان کی گئی۔ فخر کرنا ایک دوسرے سے مال و اولاد میں، 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ہے درست؟ ہے کوئی چیز اچھی؟ کھیل کود، زینت، تفاخر اور تکاثر، فخر کرنا، یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ ایک دوسرے سے بڑھت حاصل کرتے رہنا مال و اولاد میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب لایانی چیزیں ہیں، سب بیکار کی چیزیں ہیں نا۔ تو کہا کہ جان لو دنیا یہی ہے۔ کیسے؟ کمثل غیث، اس بارش کی طرح سے، اعجب الکفار نباتہ، جب بارش ہوتی ہے اور فصل اگتی ہے تو کسان کو اس کی فصل بہت زیادہ خوش کر دیتی ہے۔ تو یہ خوش ہونے کی چیزیں ہیں 5 جو بیان کی گئی ہے۔ جیسے کسان کو بارش کے بعد فصل جو ہے اس کی خوش کرتی ہے، لیکن فتراہ یہیج، پھر فرمایا کہ اعجب الکفار نبات ثم یہیج، پھر وہی دھیرے دھیرے سوکھ جاتی ہے فصل، جب اس کی مدت ختم ہوتی ہے سوکھ جاتی ہے۔ ثم فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہے وہی فصل جو ہری بھری تھی، سبز تھی، سوکھی، پھر جو ہے وہ زرد پڑ گئی، چٹائی کے رنگ کی، ثم یکون حطاما، آخر میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ یعنی بھوسا، بھوسا ہو گئی، ختم، اس کی کہانی ختم ہو گئی نا۔ وہی جو آنکھوں کو اچھی لگتی تھی، کسان کو خوش کرتی تھی، ہری بھری فصل، سوکھی بھی پیلی بھی، وہی پھر جو ہے ختم ہو گیا، اس کا وجود بھوسا ہو گیا۔ ثم یکون وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، پھر دیکھو آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی بھی ہے۔ اب کسان کی طرح سے خوش ہونا ہے، لو لعب زینت تفاخر اور تکاثر اموال اور اولاد میں پڑے رہنا ہے، تو اللہ کا شدید عذاب تمہارے لیے ہوگا۔ جان لو دنیا کھیل کود کی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی ہے۔ اگر بنانا چاہو تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر اس کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر کے آپ نے کیا تو اللہ کی مغفرت ہے وہاں، اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو کہ دنیا صرف دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، دنیا دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، بس اتنا جان لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ اسلام نے درس دیا اپنے ماننے والوں کو۔ اسی پر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، ایک ایک جانتے جائیں، اس پہ عمل کرتے جائیں، اس کے اپنی زندگیوں میں اسے اتاریں اور اسے نافذ کریں، اور اللہ سے توفیق و طاقت مانگیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، طاقت دے کہ ہم اسے اپنائیں اور دنیا والوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ آفاقی، یہ عالمی دین اسلام، یہ صرف ہماری اصلاح کے لیے نہیں آیا، ہمیں سکھانے اور بتانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پوری دنیا کی اصلاح اور پوری دنیا کو بتانے کے لیے، سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے آیا ہے۔ جب بھی خطاب اللہ کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو
اے لوگوں سے خطاب کیا ہے، دنیا والے مخاطب ہیں، دنیا والوں کی بھلائی اسلام چاہتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب اللہ کے نبی کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے نبی پورے جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وارث ہیں۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان نسخوں کو، ان فارمولوں کو، ان خوبیوں کو، ان محاسن کو ہم اپنائیں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت دے کہ ہم دنیا والوں تک بھی پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔